کال تو چھوٹی بات تھی، کال آن مطلب ہے کہ 5 نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. قیدی نمبر 800 خان صاحب کے جی ساتھ. بالکل ایبسولوٹلی. السلام علیکم ناظرین کرام عمران خان صاحب پچھلے 2 سال سے جیل کے اندر مقید ہیں، اور کبھی لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا، کوئی اتھینٹک خبر نہیں آ پا رہی. تو آج آپ کو میں ایک ایسی خبر سنانے جا رہا ہوں کہ آپ کو بالکل اپنی کانوں پہ یقین نہیں آئے گا کہ آپ عمران خان صاحب کی رہائی کی خبر سن رہے ہیں، اور وہ بھی بہت جلد. پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مشاہد صاحب کال نہیں آئی. کال پلس ڈاکٹر صاحب اب تو کال آن ہونی شروع ہو گئی ہے. کال تو چھوٹی بات تھی، کال آن مطلب ہے کہ 5 نومبر کے بعد تو ڈائریکٹ مذاکرات بھی ہوئے ہیں. قیدی نمبر 800 خان صاحب کے جی ساتھ. بالکل ایبسولوٹلی. نومبر میں شروع ہوئے، پہلا راؤنڈ ہوا. وہ تو انہوں نے پتہ نہیں کس نے حماقت کی کال دے دی 26 نومبر کی، ورنہ معاملات تو ایک طرف جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ جو اسی آپ کی پروگرام میں نے خبر بریک کی تھی کہ ڈیلیگیشن آیا امریکہ سے، سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آیا تھا، اور باقاعدہ باتیں ہوئیں اور مثبت باتیں ہوئیں، اور قیدی نمبر 804 کے بعد میں تعریف بھی کی گئی. لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، قومی اثاثہ ہیں، ان کا رول بنتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ مذاکرات میں ہوا بات. اچھا ہاں نہیں تو مذاکرات جو عمران خان بھی چاہتے تھے کہ ڈائریکٹلی بات کریں، ناٹ فارم 47 والوں سے، لیکن جو اصل رولرز ہیں ان سے بات کی جائے. ان سے براہ راست بات ہو رہی ہے. تو بالکل ہوئی، اچھا ہوئی بھی ہے، ہو رہی بھی ہے، اور ہوئی، اور اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. اور ان کے جو دوست یار ہیں جو امریکہ سے آئے تھے ان سے بھی بات ہوئی ہے. اچھا ہاں ایگزیکٹلی. نہیں لیکن اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں کافی کچھ لوگ گھبرا بھی گئے. ابھی آپ نے خبر بھی سنی تھی کہ جی بڑے سیریس گفتگو لندن میں ہو رہی ہے، باہر ہو رہی ہے. وہی اچھا نہیں میں آپ سے ذرا پہلے پوچھتا ہوں نا یہ بات، حکمرانوں کو خبر ہے اس بات کی موجودہ جو ارینجمنٹ میں جو موجود حکمران کون سے مطلب بات کر رہے ہیں؟ مطلب یہاں جو اسلام آباد میں موجود ہیں، جو لوگ نوکری کر رہے ہیں، اچھا جو ملازمت کر رہے ہیں. نہیں ان کو علم ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا 2007 کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، جنرل مشرف کا دور تھا، مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی. 28 جولائی تھا غالباً، میں یاد ہے میں اور چودھری شجاعت صاحب سوئمنگ کر رہے تھے ان کے سوئمنگ پول میں. آپ کا ٹیلی فون آیا ابو دھابی سے. انہوں نے کہا کہ ایز وی اسپیک مذاکرات ہو رہے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ود جنرل مشرف ان ابو دھابی، اور جنرل مشرف از اسسٹڈ بائی جنرل کیانی، اور بے نظیر بھٹو از اسسٹڈ بائی رحمان ملک. چودھری شجاعت صاحب جو صدر تھے حکمران جماعت کے اور حکومت کے سارے کرتا دھرتا تھے، ان کو کوئی خبر نہیں تھی اس سے پہلے، اور بلکہ وہ سیکنڈ راؤنڈ تھا، پہلی راؤنڈ جنوری میں ہو چکا تھا. شوکت عزیز صاحب کو علم نہیں تھا. نو ناٹ ایٹ آل. تو یہ جو ہے دا گورنمنٹس آر لاسٹ ٹو نو. کیا میاں صاحب کو پتا تھا کہ ان کے خلاف سافٹ کو ہو رہا ہے 2017 میں، یا ان کو پتا تھا کہ 1993 میں غلام اسحاق خان کے مذاکرات ہو رہے ہیں ود بے نظیر بھٹو کہ زرداری صاحب جیل سے سیدھا حلف لینے آئیں گے ایوان صدر میں؟ تو یہ تو حکومت جو ہے بہت بے خبر ہوتی ہیں. وہ ویسے دے آر ان آفس، دے آر ناٹ ان پاور. ڈاکٹر مبشر کہتا تھا نا کہ وہ آفس میں ہیں. آفس کا مطلب ہے پروٹوکول ہے، گاڑی میں جھنڈا لگا ہوا ہے، فائل سائن کرتے ہیں. تو مشاہد صاحب کوئی علامات تو نظر نہیں آ رہی، گرفتاریاں، پابندیاں، ملاقاتیں بند، یہ وہ ساری کوئی ایسا تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے خان صاحب بالکل ان کو ایک دیوار سے ہیں اور کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی آئی تھنک ڈاکٹر صاحب فارن پالیسی میں بھی ہوتا ہے، پالیٹکس میں بھی ہوتا ہے، پوسچرنگ اینڈ پالیسی. آپ کو کوئی علامات نظر نہیں آ رہے تھے جب اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات مسلم لیگ نون سے شروع ہوئے، جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، جب میاں صاحب کو باہر بھیجا گیا، تو کیا عمران خان صاحب کو پتا تھا ایز پرائم منسٹر کہ وہ باہر جا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری ملاقات ہوئی، میرے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب تھے اور میجر عامر تھے، جنرل فیض سے DG ISI تھے. تو میں نے کہا جنرل صاحب یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا آپ نے اور جنرل باجوہ نے میاں صاحب کو باہر بھیجنے کا. تو کہتا ہے وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ ان دا نیشنل انٹرسٹ.
اچھا قومی مفاد میں ہم نے فیصلہ کیا. تو وہ جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا. خیر اس کا کوئٹ پرو کو بھی تھا, ان کی ایکسٹینشن ہوگی, میاں صاحب باہر چلے گئے, اور عمران خان کو تو پتہ نہیں تھا نا کیا ہو رہا ہے. شک ہوتا تھا, مگر وہ پھر رپورٹس آ جاتی تھی پلیٹلیٹس کی شاید, اور درمیان میں ہاں جو بھی تھا کہ جس طرح بھی آرکسٹریٹ کیا گیا, اٹ واز. اس وقت میاں تو صاحب یہ جو ہے نا کہ اس وقت کیا میاں صاحب کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ آپ سے اور میرے سے کم پتہ ہے, اس لیے وہ لندن گئے ہیں آپس میں گفتگو کرنے. وہ خبر نہیں آئی تھی لندن میں کہ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب کی اور شہباز صاحب کی اور ڈار صاحب کی. مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے سرکردہ جو ہے وہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. گو کہ نون لیگ کے اندر والے یا باہر والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے زیادہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ یہ سچی اور کھری بات جو ہے وہ منہ پہ کہہ دینے کے قائل ہیں. پہلے بھی کئی بار یہ اس طرح کی پیشن گوئیاں کر چکے ہیں, اور جیسا کہ یہ خود فرما رہے تھے کہ یعنی اکثر ان کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں, اور یہ بڑے خبر رکھنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ پہلے صحافی تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا, اور پھر کافی ساری انہوں نے چیزیں جو ہیں وہ ترقی کی منازل جو ہے یہ طے کرتے ہوئے کافی آگے تک گئے. ابھی سینیٹر ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کام کہ ان کو جتنی معلومات ہے وہ آپ کو اور مجھے نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کی خبر جو بریک کی ہے انہوں نے, یہ نون لیگ والے یہ ٹاک شوز میں آ کر یا کہیں پر بھی یعنی بقول ان کے یہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایون شہباز شریف صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ اندر خانے چل کیا رہا ہے. پتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ جو مانگے تانگے کہ یہ جو لوگ لائے جاتے ہیں ان کی اوقات ہی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو باخبر رکھنا جو ہے وہ بڑے لوگ جو اتنا ضروری نہیں سمجھتے. جس طریقے سے بہن جو ہے وہ نواز شریف کی حکومتیں جتنی بھی گئی ہیں, نواز شریف کو آخر تک نہیں پتہ چلا کہ اس کی حکومت جاری ہے, بلکہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے. جو لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کر کے آتے ہیں تو ان کی حالات یہی ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہی ہیں کہ مشاہد حسین سید صاحب کی یہ بات کتنی درست ثابت ہوتی ہے, یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. اور انہوں نے تو جیسے کہا ہے کہ جی 2025 کے وسط تک جو ہے وہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, اور پھر آگے کا جو لائے عمل ہے ملک کا وہ طے ہوگا. کیونکہ عمران خان صاحب کے سوا اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ اس کا تعین کرنا وہ کسی اور یعنی ان ایرے غیرے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب آئے گا, اس کو ایک دنیا فالو کرتی ہے. تو دعا یہ کرتے ہیں ہم بھی, آپ بھی یہی کیجئے کہ اللہ کرے کوئی سینٹی پریویل کرے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں اور یہ قضیہ ونس فار آل ختم ہو جائے, تاکہ اس سے جان چھوٹے اور ملک جو ہے وہ کسی ایک سمت اس کی سمت کا تعین بھی کیا جا سکے اور اس کی یہ ترقی کی راہ پر بھی چلتا چلا جائے. یہاں تک ناظرین کرام اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے پہنچ آئے ہیں تو اس کو لائک کر کے جائیے گا, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں, اور ویڈیو کو شیئر یاد سے کیجئے گا کیونکہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.